اس کے جواب میں جمعیت کے صدر نے کہا کہ مسلم اور نصارہ دونوں ہی اپنے ہم وطن یہودیوں کے ساتھ اپنی قوم کی طرح معاملہ کریں گے جب تک کہ یہودی قوم ان دونوں کے حقوق کا احترام کرے۔ 16 نومبر 1918 کو فلسطین میں انگریزی فوجوں کے داخل ہوئے 1 سال پورے ہونے کی مناسبت سے اس تنظیم کے صدر کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ گزشتہ سال اسی مبارک دن کو کامیاب برطانوی فوجیں یافا میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں فتح و کامرانی کا جھنڈا تھا اور ہم عربوں کو ترکوں کے مظالم سے نجات دلانے کا جذبہ تھا۔ ہم نے اس جشن کا اہتمام اس لیے کیا ہے تاکہ شہنشاہ برطانیہ عزت مآب جنرل النبی اور کامیاب فوج کے دیگر افسران کی خدمت میں ہدیہ تبرک پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عظیم برطانیہ کی حکومت زیادہ دنوں تک باقی رہے جو اس دنیا میں کمزور اور مظلوم ملکوں کا مسیحا ہے۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت فلسطین کے عرب سیاستدان کس درجے کوتاہی نظر اور غفلت کے شکار تھے، اور ظاہر ہے مفتی حسینی بھی ان میں سے ایک تھے۔ 1918 میں شہر قدس میں قائم ہونے والی عرب ایسوسی ایشن النادی العربی کے بانیوں میں سے تھے اور اس کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ اس ایسوسی ایشن کے اہم مقاصد میں شام کے ساتھ فلسطین کا اتحاد اور یہودیوں سے جہاد شامل تھا۔ ان کا اخبار سوریہ الجنوبیہ ان مقاصد کی ترجمانی کر رہا تھا۔ 1918 میں ہی انہوں نے قدس میں ادبی سوسائٹی المنتدی الادبی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور انہوں نے اس کا نام المنتدی الادبی اس لیے رکھا کیونکہ استنبول میں عثمانی خلافت کے خلاف عبد الکریم خلیل نے بھی اس نام سے ایک سوسائٹی بنائی تھی۔ 4 یا 5 سال کے بعد عرب ایسوسی ایشن کے بیشتر ارکان حاجی امینی کی قیادت میں وطنی تحریک میں شامل ہو گئے، جبکہ ادبی سوسائٹی سے منسلک بیشتر نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کو راغب نشاشیبی کی قیادت کی مخالفت میں لگا دیا۔ بعض حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق بعض خفیہ مسلم تنظیموں سے بھی تھا، جن میں یافا کی الکف الاسود تنظیم، جس نے بعد میں اپنا نام مئی 1919 میں جمعیت الفدائیہ رکھ لیا۔ بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ معاملہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ برطانوی اور صہیونی قوانین کے اجزاء کے پیچھے اس خفیہ تنظیم کا ہی اہم رول تھا۔ موسیٰ نبی کا جشن۔ ہم اس سے قبل موسیٰ نبی کے جشن سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ایک مذہبی نوعیت کا تہوار تھا جو پورے عثمانی دور میں جاری رہا۔ فلسطینیوں کے تمام علاقوں کے مسلمان اس شہر قدس میں جمع ہوئے تھے اور پھر وہ یہاں سے اریحہ کی طرف جایا کرتے، جو پرانی روایات اور خاص پروٹوکول کے مطابق موسیٰ نبی کے مقام کی حیثیت سے معروف ہے۔ سن 1920 کے دوران حاجی امین حسینی کی کوششوں کی بدولت یہ روایتی جشن ایک قومی اور وطنی جشن کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اس موقع پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ اس موقع پر قومی ترانے اور گانے گائے جاتے تھے۔ یہاں تلواروں کی چمک اور موسیقی کے سروں کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا۔ یہاں ایسے شعلہ بیان مقررین کی تقریریں بھی ہوتی تھیں جو اپنی تقریروں میں زیادہ تر فلسطین اور امت عرب کی خوشحالی اور عرب ممالک کی آزادی پر زور دیتے تھے۔ عظیم اسلامی ہیرو صلاح الدین ایوبی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا، جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ عوام ریلوے اسٹیشن سے خلیل میں واقع قلعے کی دیوار تک 3 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرتے تھے۔ حکومت ایسے موقعوں پر بسوں، ٹرکوں اور پانی کے ٹینکروں کا خصوصی انتظام کرتی ہے۔ اس طرح قانون کی حفاظت اور امن کو بحال رکھنے کے لیے پیادہ اور شہ سوار فوجی دستوں کی گشت بھی تیز ہوتی جاتی تھی۔ حاجی امین اپنی ذہانت کی بدولت اس بڑے مجمع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے پر پوری طرح قادر تھے۔ اپریل 1920 کے موسیٰ نبی کے جشن کے موقع پر رونما ہونے والے حادثات کے بعد آپ کو قید کرنے کا حکم دیا تو آپ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک میں مفتی حسینی کے باقی رہنے تک موسیٰ نبی کے جشن کی رونق میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ سن 1937 میں آپ کے ملک چھوڑ دینے کے بعد اس جشن کی اہمیت کم ہو گئی اور رونق ماند پڑ گئی، اور وہ مقصد بھی ختم ہو گیا جسے حاجی امین نے اسے مذہبی اور قومی تحریک کی شکل دے کر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مفتی حسینی کے سامنے حالات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ آپ کو 4 جانب سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قیادت میں چلنے والی وطنی تحریک اور صہیونی تحریک کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہودی برطانوی حکومت کی نگرانی اور سرپرستی میں فلسطین پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان حالات و حادثات نے مفتی حسینی کو اپنی ترجیحات کی تبدیل کرنے پر
नजर ثانی के लिए मजबूर किया और उन्होंने बरतानिया को हलीफ की जगह से उठाकर दुश्मन की जगह पर बिठा दिया। मुफ्ती हुसैन जैसी ज़हीन और मुखलिस शख्सियत से इस बात की तवक्को की जाती थी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। तीसरी मिशनरी कॉन्फ्रेंस। ईसाई मिशनरियां मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग और अपनी सरगर्मियों का जायजा लेने की गरज से बड़ी पाबंदी के साथ अपनी कॉन्फ्रेंस से मुनक्किद करती हैं। 3 से 7 अप्रैल 1924 को कुद्स में खुफिया तौर पर मुनक्किद होने वाली तीसरी मिशनरी कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ के बाद इसके बाद इख्तसाबात को मैं यहाँ पेश करूँगा। इस कॉन्फ्रेंस में मकामी मिशनरी तंजीमों के 80 मंदूबीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में शिमाली अफ्रीका, मगरबी एशिया और दीगर अरबी और इस्लामी ममालिक में सरगर्म मिशनरियों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप और अमेरिका में सरगर्म मिशनरी तंजीमों के माहिर और तजर्बेकार जिम्मेदारों ने भी शिरकत की और साथ ही कुछ ज़ईफ़ुल अक़ीदा मुसलमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस का मौज़ूए बहस ये था कि इस्लाम अब कमज़ोर होने लगा है और कौमियत का जज्बा इस्लामी इत्तेहाद की स्पिरिट को ख़त्म कर रहा है, और इसकी बड़ी दलील ये है कि अब मुस्लिम तुर्की की बजाय रफ्ता रफ्ता अब सिर्फ तुर्की को बाकी रखने की तहरीक शुरू हो चुकी है। ईसाइयत के जिस पैगाम को आज तक हम फैलाते आए हैं, उसकी कामयाबी का इन्हिसार ईसाइयत की क़ुव्वत से कहीं ज़्यादा इस्लाम की कमज़ोरी पर मुनहसर है। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक अक्सर मंदूबीन ने कहा कि वो लोग अब ऐसे मुसलमानों को नहीं देख रहे जो मजहब इस्लाम के लिए गैरतमंद हों और जिनको अपनी शकाफत और अपने दीन पर फख्र हो, जैसा कि वो माजी में देखते थे। और इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लिए जो हिकमत अमली तय की गई, इसकी सबसे अहम बात यह थी कि इस बात पर जोर दिया गया कि ईसाई मिशनरियां अपनी सरगर्मियों का रुख मुसलमानों की नई नस्ल की तरफ फेर दें और मुसलमानों के दरमियान इस तरह घुल मिल जाएं कि नई नस्ल से उनका बराह रास्त ताल्लुक उस्तवार हो जाए। और ये मिशनरी कॉन्फ्रेंस के सदर मौत की राय थी। वो ईसाई तलबा और असातिज़ा के रोल को भी काफ़ी अहमियत देता था। उसने 1935 में खमसा अक़ूदो व नज़रा इलल मुस्तक़बिल के उन्वान से एक किताब भी लिखी, और इस किताब में उसने इस सदी के आगाज़ में शुरू होने वाली मिशनरी तहरीक को दुरुस्त करार दिया। उसका मानना है कि इस तहरीक की बदौलत तलबा, असातिज़ा और अवाम ने ईसाइयत को कबूल किया है। मौवत का मानना है कि हमारे तलबा व असातिज़ा का लिबास बज़ाहिर मुसलमानों का सा होता है और इस तरह कोई मुसलमान उनकी बात सुनने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दर हकीकत इन कपड़ों में ईसाई मुबल्लिग छुपा होता है जो मुसलमानों के दिलों को इस्लाम की तरफ से फेरने की कोशिश करता है। तीसरी ईसाई मिशनरी कॉन्फ्रेंस के अपने मकासद में पूरी कामयाबी हासिल करने के 4 साल बाद मार्च 1928 में शहर कुद्स में चौथी ईसाई कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। ये कॉन्फ्रेंस भी आलमी ईसाई मिशनरी के सदर मव्वत की सदारत में मुनक्किद हुई। शहर कुद्स के पादरी मिस्टर माकिन्स ने इस कॉन्फ्रेंस के शहर कुद्स में मुनक्किद होने के असबाब पर अपनी गुफ्तगू में रोशनी डालते हुए कहा कि इसे पूरी दुनिया में मरकजी हैसियत हासिल है। ये तीनों बड़े मज़ाहिब का संगम है और फिर यहीं से दीन मसीहियत का जन्म हुआ था। मुफ्ती हुसैनी ने कोई मौका ज़ाय किए बगैर अपने तर्जुमान अखबार अल जामियातुल अरबिया के शुमारे नंबर 119 में ईसाई मिशनरी की साबिक़ा कॉन्फ्रेंसों की तजावीज़ का जिक्र करते हुए लिखा, आलमी जंग के बाद अब अंग्रेज़ों का बुनियादी मकसद मज़कूरा ममालिक में मजहबी जंग को इस दर्जे तक हवा देना है कि ईसाई और मुसलमान एक ही इलाके और एक ही वतन में रहते हुए एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। इस तरह हर मुल्क में वतनी तहरीक ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम ईसाई भाईचारे के ताल्लुकात का शीराज़ा मुंतशिर हो जाएगा। फिर अमीन हुसैनी ने अपनी जानिब से 2 नुमाइंदों हनीफ हुसैनी और अज्जाज नौज़ैह को मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में भेजा ताकि वो इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अवाम में इत्तेहाद पैदा करें। चुनाचे नाबलस और गज़ा पट्टी में सख्त मुजाहिरे हुए, जुलूस निकाले गए। बाकी शहरों में भी एहतजाजी जलसे हुए। जब हाई कमिश्नर ने मुफ्ती हुसैनी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने इब्तदा में तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसके साथ होने वाली मुलाकात में उसे इस बात से धमकी भरे अंदाज में आगाह किया कि अगर वो हालात मामूल पर लाना चाहते हैं तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसों पर फौरी पाबंदी आयद कर दें। उमूमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन के मुस्लिम सियासतदानों को दिन ब दिन अपने गिर्द दायरा तंग होता हुआ महसूस हुआ। हलीफ बरतानिया पूरी तरह यहूदी तहरीक के ज़ेरे असर आ चुका था और यहाँ बरतानिया की इंतदाब हुकूमत का बुनियादी मकसद यहूदियों की पोजीशन को मजबूत करना, फलस्तीन को उनके कौमी वतन में तब्दील करना
یہودی مہاجرین کو سہولیات فراہم کرنا، انہیں اس علاقے میں آباد کرنا، ملکی قوانین کو مسلمانوں کے بالمقابل یہودیوں کے حق میں سازگار بنانا تھا۔ اس سیاسی گھٹن کے ماحول میں حاجی امین حسینی نے فلسطین کے باہر دیگر مسلم ممالک کے قائدین کے باہمی مشورے سے شہر قدس میں ایک عام اسلامی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں مفتی حسینی نے چند اغراض کے پیش نظر اس کانفرنس کو بلانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ مسئلہ فلسطین کو اسلامی مسئلے کا رنگ دینا چاہتے تھے۔ یہاں آباد یہودیوں کی عالمی یہودی تحریکات برابر مدد کر رہی تھیں اور عالمی یہودی تنظیمیں اس علاقے میں پابندی کے ساتھ اپنی کانفرنسیں منعقد کر رہی تھیں تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کا کام کہاں تک پورا ہوا۔ نصارہ نے شہر قدس میں داخل ہوتے ہی جنرل نیوی کے زبانی یہ اعلان کیا کہ اب صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ عیسائی بھی اپنی عالمی مشنری کانفرنسیں اسی شہر میں منعقد کرتے تھے، چنانچہ ان کی تیسری اور چوتھی عالمی کانفرنس بھی اسی شہر میں منعقد ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی کانفرنسوں میں اس مسئلے پر غور کرنے کی کوشش کی کہ عالم اسلام کو عیسائیت کے دائرے میں کس طرح لایا جائے۔ جب اس علاقے کے یہود و نصارہ اپنے مسائل کے سلسلے میں اپنی عالمی مذہبی تنظیموں سے مدد لے رہے تھے، تو پھر آخر اس علاقے کے مسلمان اپنے مسائل کو عالم اسلام کے سامنے کیوں نہ پیش کریں، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ خطرناک سیاسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو عرب مسئلے کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن فلسطین کے قرب و جوار کے بیشتر عرب ممالک اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اور ان میں سے بیشتر حکومتیں انگریزوں کے ماتحت تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے مسئلہ فلسطین کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ لیکن اس عالمی کانفرنس نے جب امت مسلمہ اور عرب قوم کی توجہ اس مسئلے کی سنگینی کی طرف مبذول کرائی، تو یہ عرب حکام بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ خطرہ ان کے ملک تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کانفرنس نے مفتی امین حسینی پر فلسطین کے اندرونی سیاست سے متعلق بھاری ذمہ داری ڈال دی، خاص طور پر ہر چہار جانب سیاسی دشمنوں کی چالوں پر نظر رکھنے کی درخواست کی۔ اس کانفرنس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن اس کی تجاویز کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ یہودی بہت زیادہ اثر و رسوخ والی قوم ہے جس کے افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تجاویز میں شامل تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ عبد المجید کو فلسطین لایا جائے تاکہ قدس کے مسلمان آپ سے بیعت کریں۔ دوسرے یہ کہ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ حرمین کے قریب کے علاقے مسلمانوں کے سپرد کیے جائیں۔ تیسرے یہ کہ یہ کانفرنس یہاں جامعہ ازہر کی طرح ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کی تجویز منظور کرتی ہے۔ مفتی حسینی کی شخصیت کی ذہانت اور معاملات میں جلد بازی اختیار کرنے کے رخ نے ان تجاویز کی ناکامی میں اہم رول ادا کیا۔ مفتی حسینی اچانک قاہرہ پہنچ گئے اور شیخ ازہر کو یقین دلایا کہ خلافت کا عہدہ مصر کے بادشاہ فواد، جس کے خواہش مند تھے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جبکہ اس کانفرنس میں مصر کے سیاسی و قومی معاملات یا ازہر شریف پر کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ دوسری طرف برطانوی انتداب حکومت نے حاجی امین حسینی کے مخالفین کو شہ دی اور ان کے خلاف لاکھڑا کیا، اور ان کے مخالفین سلامیہ معتمر الامت الاسلامیہ الفلسطینیہ کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی۔ آپ کے مخالفین میں راغب، نشاشیبی، فخری، شیخ اسد شقیری وغیرہ پیش تھے، لیکن یہ افراد اپنی بدنیتی اور شر انگیزی کی بدولت جلد ہی عوام کی نظروں سے گر گئے۔ عالمی اسلامی کانفرنس کا افتتاح۔ یہ کانفرنس باقاعدہ طور پر معراج کی رات 27 رجب 1350 ہجری بمطابق 9 دسمبر 1931 کو قدس میں شروع ہوئی۔ اس افتتاحیہ شام کا یادگار واقعہ یہ تھا کہ مشہور شیعہ عالم اور مجتہد سید محمد حسین کاشف الفتار نے مسجد اقصی میں تمام مسلمانوں کی امامت کی۔ اس کے بعد مفتی حسینی نے افتتاحیہ کلمات میں کہا، آج بیشتر مسلم ممالک اپنی عزت و وقار اور قوت و اقتدار کو کھو چکے ہیں۔ ان تمام ہی ممالک کو ایسی پے در پے مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے جن کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ مقدس ملک فلسطین ان تمام ممالک کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک مصیبت سے دوچار ہے۔ یہاں مجوزہ یہودی مملکت قائم ہو جائے پر اس ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی روشنی میں یہ عظیم کانفرنس بلائی ہے تاکہ اس سنگین مسئلے پر غور کیا جائے۔ اس کانفرنس میں مختلف اسلامی ممالک سے 145 مندوبین نے شرکت کی، جن میں علامہ محمد رشید رضا،
امام محمد حسین کاشف الفتار، ضیاء الدین طبطبائی سابق وزیر اعظم ایران، تونسی لیڈر عبدالعزیز ثعلبی، ہندوستان کے محمد اقبال اور شوکت علی، مصر کے محمد علی الوبر، جزائر کے امیر سعید، سعید ثالث، بشیر سعد اول، شکری قوقل، ریاض صالح، عمر داؤق، مصطفیٰ غلائینی اور عبد الرحمن عزام جیسی عالم اسلام کی اہم ترین شخصیات کے نام قابل ذکر ہیں۔ کانفرنس کی تجاویز۔ کانفرنس کی تجاویز کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ یہ کانفرنس حجاز کے ریلوے لائن کو مسلمانوں کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ یہ ریلوے لائن مسلمانوں کے پیسے سے بنائی گئی ہے۔ لوزان معاہدے میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ ریلوے لائن اسلامی وقف کی ملکیت ہے، اور انتداب حکومت کے چارٹر میں یہ شامل ہے کہ حکومت اوقاف کے اموال سے کوئی تعرض نہیں کرے گی۔ دوسرے یہ کہ یہ کانفرنس براق انقلاب کے ضمن میں سرکاری کمیشن بھیجے جانے پر اظہار نکیر کرتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ کانفرنس طرابلس اور برقہ کے لیڈروں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور دیگر مجاہدین کے لیے قتل و جلا وطنی کی سزا پر اپنی سخت ناپسندیدگی اور ناراضی کا اظہار کرتی ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ کانفرنس قوم بربر کے لیے فرانسیسی امداد کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہ مسلمان بربر قوم کو عیسائی بنانے کی سازش ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فرانس ان خطرناک ایجنسیوں کو دی جانے والی امداد کو بند کرے۔ پانچویں یہ کہ یہ کانفرنس اسلامی ممالک میں استعماریت کی تمام شکلوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ استعماری قوتیں عام انسانی حقوق اور اسلام کے مذہبی اصولوں کی کوئی رعایت نہیں کرتی ہیں۔ چھٹے یہ کہ فلسطین سے متعلق تمام تجاویز یہ تھیں کہ ہر 2 سال میں ایک عالمی اسلامی کانفرنس کا انعقاد، جامعہ مسجد اقصی کے نام سے ایک اسلامی یونیورسٹی کا قیام، براق کو مکمل طور پر مسلمانوں کے حوالے کیا جائے اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی جائے، اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، کسانوں کی امداد اور ان کی اراضی کی حفاظت کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے، عوام کے فائدے کے لیے شرکت کی بنیاد پر کمیٹیاں قائم کی جائیں، ہر ملک میں وہاں کی ضرورتوں کے حساب سے مقامی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ عملی طور پر ہندوستان میں 15 مارچ 1932 کے بعد اس کی ایک شاخ قائم کی گئی، اور جرمنی کے شہر برلن میں بھی ایک شاخ کھولی گئی۔ مجلس عاملہ۔ اس کانفرنس نے 25 ارکان پر مشتمل ایک مجلس حاکمہ کو تشکیل دیا، جس کا ہیڈ کوارٹر قدس تھا، اور ضیاء الدین طبطبائی جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے۔ یہ تجاویز حوصلہ افزا ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھیں، اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کثیر سرمایہ درکار تھا۔ چنانچہ چندہ جمع کرنے کے لیے مفتی حسینی، مصری لیڈر محمد علی علویہ اور ہندوستانی شاعر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ ہندوستان میں اس کمیٹی کا شاندار استقبال کیا گیا اور بہت زیادہ پیسے جمع کر لیے گئے، لیکن اسی دوران حکومت برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کے وائسرائے کے نام ایک ٹیلی گرام آیا، جس میں ہندوستان سے باہر پیسے بھیجنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس عظیم کانفرنس کی قراردادوں پر عمل کی راہیں مسدود ہونے لگیں۔ فلسطین کی عملی سیاست میں امین حسینی کے دور یعنی 1921 سے 1931 کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کانفرنس نے بھی دم توڑ دیا۔ حاجی امین حسینی کی شخصیت۔ حاجی امین حسینی ایک ذہین، ممتاز اور سحر انگیز شخصیت کے حامل تھے۔ کرسٹوفر سائکس آپ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ ایک متاثر کن شخصیت کے حامل تھے۔ جو کوئی بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ پست قد ہونے کے باوجود پروقار اور باروب تھے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے عوام کو یہ احساس ہوتا کہ آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر میک مائیکل آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ تدبیر میں استاد تھے، اکثر انقلابات و فسادات کے محرک وہی تھے۔ مارکو آپ کی شخصیت کے متعلق کہتا ہے کہ آپ گزشتہ سالوں کے دوران مشرق وسطی کے سب سے زیادہ لائق اور ممتاز سیاسی لیڈروں میں سے تھے۔ عقل و دانش کے اعتبار سے عربوں میں ان کے مقام و مرتبے کے قائد شاذ و نادر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مزید برآں آپ کے اندر عوام میں مذہبی تعصب کو ابھارنے کی پوری صلاحیت تھی، لیکن خود ان کے اندر تعصب نہیں تھا، اور آپ اپنی قیادت میں مخلص اور بے غرض تھے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی مادی، ذاتی یا کسی اور فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ بہت زیادہ تیز ہونے کے ساتھ کافی خطرناک بھی تھے۔ برطانوی حکومت نے آپ کو مفتی کے عہدے پر فائز کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور ان کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ عارف العارف جو آپ کے ساتھ برابر رہا، اس کا کہنا تھا
کہ فلسطین نے مسئلہ عرب کے ضمن میں آپ سے زیادہ مخلص قائد پیدا نہیں کیا۔